بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ صدیم اسلامک وظائف چینل پر خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستو، جو نئے لوگ چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کا وظیفہ بہت قوی طاقتور وظیفہ ہے سورۃ مزمل کا، اور اس کے چند طریقے وظیفے کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو کہ مختلف معاملات کے لیے مجرب اور آزمودہ ہے۔ آپ اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ تعالی بہت سارے فوائد آپ سمیٹیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، جو بھی وظیفہ آپ نے کرنا ہو، سب سے پہلے نماز کی پابندی کیا کریں اور اکثر باوضو رہا کریں، اور اکثریت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود ابراہیم یا کوئی بھی درود، کوئی مختصر درود اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ میرا درود ابراہیمی کی فضیلت اور درودوں سے زیادہ ہے، اس لیے درود ابراہیمی میں کہتا رہتا ہوں، کیونکہ نماز میں بھی وہی درود ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، نماز کی پابندی، باوضو رہنا، یہ تمام اعمال برکات کو لانے کے لیے اور نحوست کو چھٹنے کے لیے ضروری ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم اور رحم تو کرتا ہے۔ جو رجوع والے دل ہیں، جو اس کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو پلٹائیے اپنے رب کی طرف اور دیکھیے اس کی رحمت کو کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے کہ عبادت میں لطف نہیں آتا، یا عبادت کرتے ہوئے دل کو سکون نہیں محسوس ہوتا، یا عبادت میں خشوع نہیں ہے، یعنی حقیقی ڈر نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، یعنی اخلاص نہیں ہے، تو سورۃ مزمل کی پہلی 4 آیات کو 313 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، لطف آئے گا۔ 313 مرتبہ آپ نے سورۃ مزمل کی پہلی 4 آیات پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے عبادت میں لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی مقدمے میں گرفتار ہے، کسی ناگہانی آفت کا شکار ہے، تو ایسے مصیبت سے نجات کے لیے 3 دن کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 3 دن کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، لگاتار 3 دن آپ نے کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر، نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ مزمل آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی ہے گڑ گڑا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آوازوں کو ضرور سنتا ہے۔ مصیبت سے نجات کے لیے 3 دن کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے 41 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا، آپ کی وہ مصیبت، آپ کی وہ ٹینشن، آپ کی وہ ایسا مقدمہ یا کوئی اور پریشانی جس سے آپ نجات چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا
اس کے علاوہ میرے دوستو، نماز کی پابندی جو لوگ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے سورۃ مزمل ایک دفعہ پانی پر دم کر کے، جو آدمی خود اپنے لیے پڑھ رہا ہے وہ پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لے، اگر کوئی اور شخص کو دینا چاہتے ہیں تو پانی پر دم کر کے اس کو دے دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے وہ نماز کا پابند ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، رزق کی تنگی، قرض کی ادائیگی کے لیے کاروبار نہیں چل رہا، رکا ہوا ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، ادائیگی قرض کرنا ہے، تو ان معاملات کے لیے سورۃ مزمل آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد اس وظیفے کو آپ نے جاری رکھنا ہے 11 دن تک، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے رزق کی جو رکاوٹیں ہیں، قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، کاروبار چل نہیں رہا، دکان کھلی ہوئی ہے، کام نہیں ہے، تو ایسے تمام جو معاملات ہیں 11 مرتبہ سورۃ مزمل اور 11 دن تک اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، کسی بھی ایک وقت اسے کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، سورۃ مزمل کے آپ عمل بنیے، اس عمل کو اختیار کیجئے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے رزق کی تنگی اور قرض کی ادائیگی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آج کا پروگرام سورۃ مزمل کے چند وظائف پر تھا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔